ہمارا اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت اللہ کے لیے، محبت نبیوں اور ولیوں کے لیے، محبت ان سے کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ ہم پوجتے اللہ کو ہیں، اللہ کو چومتے نہیں۔ تم جو اللہ کے بڑے عاشق بنے پھرتے ہو، اللہ کو چوم کے دکھاؤ۔ اللہ چومنے کے قابل نہیں، وہ چوما جاتا ہی نہیں۔ شرک وہ چیز بنتی ہے جو اللہ کے لیے ہو اور غیر اللہ کے ساتھ استعمال کر لی جائے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اگر چومنا اللہ کے لیے ہوتا تو پھر نبیوں ولیوں کو چومنا شرک ہو جاتا۔ اللہ تو چوما ہی نہیں جاتا، اللہ تو شرط لگا لو، انہیں کہو اللہ کو چوم کے دکھاؤ، اللہ کو چوم کے تو دکھاؤ۔ اللہ پوجا ضرور جاتا ہے، اللہ چوما نہیں جاتا۔ تو ہمارے پاس چومنے کے لیے، پوجنے کے لیے خدا ہے اور چومنے کے لیے مصطفیٰ ہے۔ ہم کبھی اپنے نبی کا نام چوم لیتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اگر موقع ملے تو نبی کے روزے کی جالیاں بھی چوم لیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ 4 دن 5 دن پہلے روزنامہ خبریں میں یہ موٹی سرخی پڑھی ہوگی کہ پاکستان کا ایک شخص جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ زندگی میں جب مدینے میں حاضری ہوئی مجھے شرطے 1000 روکیں گے، میں نبی کی جعلی آنکھوں سے لگاؤں گا، میری روشنی واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اخبار نے لکھا ہے کہ اس نے شرطوں سے نظر بچا کر حضور کے روزہ پہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے ساتھ ہی جالیوں سے لپٹ گیا اور اپنی آنکھیں جالیوں سے لگائیں تو دونوں آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اسی وقت واپس آ گئی۔ اس اخباری خبر سمجھ کر ٹال نہ دینا، اس بات کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ تیری جدائی میں تیرا باپ رو رو کر نابینا ہو گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی ہیں، بینائی اور روشنی ختم ہو گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو جس کا نام بشیر تھا، قرآن کہتا ہے، قرآن اپنا کرتا اتار کے دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا فَاذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا، میرا یہ کرتا، یہ قمیص لے جاؤ،
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرا کرتا جو میرے جسم سے مس ہوا ہے میرے باپ کے چہرے پہ رکھ دینا، یاد بصیرہ، روشنی واپس آ جائے۔ ہاں اب کرو قرآن کا انکار۔ معلوم ہوا اگر یوسف کے جسم کے کپڑے سے، اس کپڑے میں یہ تاثیر ہے، اگر یوسف کے جسم کا کپڑا یعقوب کی نابینا آنکھوں سے لگ جائے تو ان آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کی جالی کسی نابینے کی آنکھ سے لگ جائے تو وہاں بھی بینائی آ سکتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی، جس کو چاہتا ہے تبرکات کے ذریعے شفا دے دیتا ہے۔ اگر کسی کی شفا منظور نہ ہو تو روزے کی جالی تو ایک طرف، اگر کعبے کے ساتھ بھی آنکھیں ملے شفا نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ اس کی حکمت ہے۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ نبیوں ولیوں کی قبروں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے تبرکات میں شفا ہے، شفا ہے۔ اللہ جس کو چاہے شفا پیدا کر دے، لیکن نبیوں کے تبرکات اور ولیوں کے تبرکات کا انکار کرنا جہالت ہے۔